اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، فیصلہ اردو زبان تقریر دا تبدیل ہو گیا کیونکہ سارے دوستان نے اصرار کیتا دو چار آدمی جڑے انہوں کی رائے ہوگی اسی سارے پنجابی زبان سننا چاہتے ہیں، تو میرا مقصد پہ بات سمجھانا ہی ہے۔ اس تو اگر زیادہ دوستان کی خواہش ہے میں پنجابی زبان کی بیان کروں گا، ساری اپنی زبان ہے کوئی قباحت نہیں۔ محترم سامعین، پوری دنیا کے اندر سب تو مشکل سوال جن نے دانش مندانوں پریشان کری رکھیا تے ہون بھی پریشان کردا، اور اتنے لکھن والے لکھ کے تھک گئے تے سوچن والے جڑے انہوں دی عمراں بیت گئیاں، وہ خیر و شر دا معیار ہے۔ مشرق مغرب دے لوگ جڑے نا اس الجھن پھسے ہیں بھی کسے شے نوں نیکی قرار دینا یا برائی، وہ دا معیار کی ہونا چاہیے، کس طرح فیصلہ ہوئے بھی ایک چیز جڑی اچھی ہے یا بری ہے۔ کچھ لوگ جڑے انہوں نے کیا لذت ہی معیار ہے، جس شاید آدمی نو مزہ آتا انہوں اپنی وہی ذات نو سواد آتا وہی نیکی ہے۔ دوجے نے آخیا بھائی تینوں سواد آتا ہوگا، باقی انہیں لوگوں کو وہ تکلیف پہنچتی ہے، گل یہ بھی کوئی نہ بنی۔ کئی نے کیا نفع جہاں انہوں معیار بننا چاہیے، وہ کوئی مادی فائدہ حاصل ہوئے، یہ بھی گل نہیں ہوگی۔ بہرحال اس فلسفہ اخلاق دے سوال تے لکھن والوں نے ٹیراں دے ٹیر لکھ دیتا تے گل اج تک بھی نہیں حل ہوندی تے کداں مکے گل بیا کم چنگا تا ماڑا، بے شمار اختلاف اس بارے۔ مشرق مغرب دے انسان جڑے ان چ کسے ایک دی بھی رائے دوجے نال نہیں ملتی بے کس شے نوں نیکی قرار دیتا جائے کس شے نوں بدی قرار۔ اس بارے بہت عجیب نقطے دی بات جڑی تہاڈے ذہن وچ بٹھاؤنی ہے، کوشش کرنی پر اللہ تعالیٰ مینوں توفیق دے بھی اس الجھن دا ایک ہی حل ہے۔ تھک گیا ساری دنیا دے عقل مند۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے 99 نام ہے، 100 چ ایک گھٹ ہے، فمن احصا دخل الجنہ، جڑا انہاں 99 ناماں دا خیال کر لینا وہ جنت داخل ہو جانا۔ لفظ احصا دا فرمایا، وہ ایک معنی یاد کرنا بھی ہے۔ عام لوگوں نے انہیں سمجھ لیا کہ 99 نام رٹ لو تو انہاں دی تسبیح دہرائی جاؤ جنت چلے جاؤ، یہ غلط معنی، یہ نہیں یہ دا مفہوم۔ کچھ لوگوں نے صرف یہ ہے بھی انہوں شمار کرنا تو سمجھنا جڑا یہ ہے کہ وہ آدمی سمجھ لگے کہ اللہ تعالیٰ دی انہاں صفتوں کا کی معنی۔ اصل مفہوم خیال رکھنا، جس طرح اللہ تعالیٰ آندا کہ کوئی چھوٹی بڑی نیکی ایسی نہیں اللہ سا، اللہ دے دفتر نے انہوں محفوظ رکھا ہو، چیتا رہے آدمی، بھولے نہ 99 نا جڑے میرے بزرگوں عزیزوں یاد رکھو، یہ خیر و شر دا معیار ہے، وہ پیٹرن ہے، نمونہ سانچے ہے جنہوں آدمی سامنے رکھے، کیونکہ اللہ دے بارے دنیا دے جنہیں بھی اللہ نو منو جان دے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ دے عیب کوئی نہیں خوبیاں۔ اس تو جب یہ نمونہ بندہ سامنے رکھ لے اللہ کی کردا اور انہاں صفات نو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کردا، نیکی بئی دا موٹا جا فیصلہ کہ کیڑے کم رب کردا وہ دے نائب اور خلیفے نو کرنے چاہیے، کیڑے کم اللہ جڑا انہاں تو نفرت کردا انہاں تو بیزار ہے برا جاندا، یہ کام ہے انہوں نے برا جانا۔ ایک موٹی گل ہے کہ اللہ منیا ہی انہوں جانا جہاں عیب نہ ہوئے، عیب بڑے کوئی نہیں پوچھتا، جہاں بارے پتہ چل جائے بے خامی انہوں کی پوچھنا، آدمی سامنے پاویں سلام کرے دل چ نفرت کرنا، پوجا جنہوں آدھے کہ دلوں محبت کرے آدمی دا دیوانہ اور شیفتہ ہوئے، یہ ایسی شخصیت چاہیے جہاں اندر کدی بھی تلاش کیتیا سوچا نہیں عیب نہ لبے، عیب لب پیا معبود نہیں ہو سکتا، بے وقوفی نہ پوجی جائے ورنہ معبود نقص والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پوجنا وہ سامنے سر وہ سامنے بندے نے ٹیکنا، اینا ذلیل وہ سامنے ہونا جنہوں عظیم سمجھنا کہ وہ خامی کوئی نہیں، اور ہر قسم کی خوبی وہ اس تو اللہ تعالیٰ دے 99 نہ سمجھ ایک معیار آ گیا سامنے، ایک نمونہ آ گیا تو منیا نہ کہ اللہ کوئی عیب اور خامی نہیں، ہر خوبی کا مالک، اس تو انہوں سامنے رکھ کے وہ پیچھے چلتا جا، یہ نیکی بدی کا فیصلہ کری دو، جہاں چیزاں تیرے رب چ پیدا ہونی چاہیے۔
اور رب دے اندر جڑی صفات ہے انہاں ایک صفت جڑے تے قرآن اور حدیث بہت زور دیتا گیا اللہ دی صفت رحمت ہے. ہر بندہ جانتا بے جنہ اللہ نے اپنے رحمان اور رحیم اور ارحم الراحمین ہون دا ذکر کیتا اور یقین جانو مخلوق نہ اللہ دا اثر رشتہ بھی رحمت ہے. اللہ کوئی محتاج نہیں، نہ انہیں بندے کو کچھ لینا نہ لوگوں دے بات کرنا وہ کوئی سمجھتا ہے، صرف رحمت دا جوش ہے جہے پاروں سورہ فاتحہ دے رب العالمین تو بعد دو نا ذکر کیتا رحمان الرحیم. رحمان جدی رحمت دا اندازہ کوئی نہیں تے رحیم جدی رحمت ہمیشہ دو معنی پورے ہوندے انہاں تے ایک لفظ رہ دوجا نہ جوڑیے کمی رہ جاندی ہے. رحمان دسدا بھی رحمت ہے بہت مگر یہ نہیں پتہ لگتا بھی ہمیشہ ہے یا وقتی ہے. کسی ویلے دریائے راوی کے اندر بہت پانی ہے طغیانی آئی ہے ٹھیک ہے اسے پانی بہت زیادہ مگر کسی دن سکا ہوں. رحمان تے شاہ ہے کہ رحمت بہت ہے مگر وہ ہمیشہ رہی یہ نہیں دستا. رحیم ہمیشگی اور استمرار دستا کہ ہمیشہ ہمیشہ جو خامی بھی ہوں تھوڑا تھوڑا وقتا رہے دو ملے ہے تو رحمت کا بیان پورا ہے. رحمت ہے بھی بے اندازہ اور ہے بھی دائم ہمیشہ. یہ رحمت ہے جہاں ٹھاٹھ مارنے جوش مارنے مخلوق نو پیدا کرتا سمال بھی تدے رہا ورنہ سر کو کچھ نہیں لینا. یعنی بکریاں پال کے بعد جو گوشت بیچ کے کسائی نے کو کمانا وہ ضرورت ہے، رب دی کوئی ضرورت نہیں کوئی حاجت نہیں. صرف رحمانیت اور رحیمیت کا جوش ہے. رحمان اور رحیم ہون دا سمجھو ایک ظہور ہے کہ مخلوق نو بنایا طرح طرح دی نعمتاں دی بارش برسا رہا. رحمت خدا دی سب تو بڑی صفت ہے. اور اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا رب رحمان اور رحیم ہے اس تو کبھی نہیں ہو سکتا بھی ظلم کرنے والا نہ محبت کرے. اے دیکھ لو فیصلے دی گل ایس گل کا اگر فیصلہ کرنا تو ظلم ہونا چاہیے کہ نہیں. رب وال ویکھ رب رحمان اور رحیم ہے. ظلم نو برداشت کر سکتا انہاں بندیاں نو چنگا سمجھ سکتا تو رحمان ہوے تو ظالم ہوے. اس بات نو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمان. رحم کرنے والا تو رب نے رحم کرنا جڑے رحم نہیں کرتے انہوں نے کبھی رحم نہیں کرتا. اور رحمان اور رحیم ہوئے ظالم متھے لگ جان تاکن سب کے رحم کرے کہڑے مولا رحم منگتے فرمایا جس پیمانے نہ تول رہا جنا وکیا نہ تولیا ہی اسے نہ تولوں گا. تو ظلم کرتا رہا تیرا علاج سزا ہی ہے. تو رحمت کرتا تو رحمت. اس پر ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحم کا من فی السماء. تو زمین والیاں تے رحم کر پھر اسمان والا تیرے تے رحم کروں گا. کتے فرمایا من لا یرحم لا یرحم جو رحم نہیں کروں گا وہ رحم نہیں کرے. میں ایک صرف کا حوالہ تو دیتا ورنہ 99 نہ ہی اپنے سامنے رکھ لو نا. یہ ورد نہیں انہوں کی شرح پڑھو اور لکھنے والے نے بڑی شرح لکھی. قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ نے پوری کتاب المقصد الاسرا لکھی. تو اردو زبان بڑی کتابیں یہ نہ منگتے کی ہے صرف نہ نہیں تو مطالبہ کر دے یہو جہ خدا منگتے جے تو کی تبدیلیاں ہونی چاہیے. جی رحیم خدا منگتے جے رحم دل ہو جاؤ. اور رحم بھی اس درجے کا کہ ابو داؤد شریف کے اندر آتا اور اسی طرح بازار کے اندر آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کرتے ہیں عامر الرامی بھی روایت کرتے. یہ ثابت ہے کوئی حدیث کہ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما سی. ایک شخص آیا کپڑے چ انہیں کچھ لپیٹیا. نبی علیہ السلام نے آ کے آخیا یا رسول اللہ میں جنگل چوں دی گزر رہا سی درختوں کا جھنڈ سی اتنے جانور کے بچوں کی چوں چوں میں سنی. میں وہ بچے جڑے اپنے پلے بن لے انہوں دی ماں میرے سر سے من لاؤ لگ پی. ماں نے پتا لگا کہ میرے سے گھومتی آئے. میں کپڑا وچھاتا بچے اڑن جوگے نہیں سی کھول دیتے. ماں نے نہیں سوچا بے نے بچے پھڑے مینوں پھڑ لوں گا ڈگی ہے بچہ نہ آ کے چمڑ گئی. میں انہوں بن لیا لایا. اللہ دے رسول نے دو مسئلے اسے سمجھائے. نال فرمایا والذی بعثنی بالحق اس خدا دی قسم ہے جن نے مینوں سچا پیغمبر بنا کے بھیجا. للہ ارحم بعبادی من ام الافراخ بفراخ. اے ہن تو کھول دیتا ہے ماں اڑی ہے تینوں آخیا میں کھول دے اپنے بچہ نہ چمٹی ہے. اس ماں نو اپنے چوزیاں اور بچہ نہ جنا پیار ہے رب نو اپنی مخلوق نہ اس کو بے شمار گنا زیادہ پیار. ماں دے دیکھنا ذرا کہ محبت نہ رکھیا بیچاری سوچتی نہیں بھی میں انتقاد کر کے مینوں لے جانا چمٹی ہوئی. جنی محبت انہوں اپنے چوزیاں نہ اللہ نو اپنے بندیاں نہ اس تو زیادہ پیار. تے نال اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا رحم کھا اینوں تے بچیاں نو جا کے اوتھے چھڈ کے آ جتھوں تو لے کے آ. جس دین نے اور جس دین دے نبی نے جانور دے بچیاں نہ ظلم برداشت نہیں کیتا وہ اس گل کی اجازت دیندا بے تو برابر دے انسان آدم علیہ السلام دی نسل نمازاں پڑھ دے بعد تسی بم مار دے انہوں نے قتل کر دے پھر انہوں جہاد سمجھے دین سمجھے
اللہ کا خوف کرو۔ رحمان اور رحیم خدا جڑا وہ بے رحم لوگوں نے کبھی محبت نہیں کر سکتا، انہوں نے مل لا یرحم لا یرحم، جڑے رحم نہیں کرتے اور رب کو رحم منگنا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رحمان اور رحیم خدا دی انہوں کوئی محبت نہیں، خدا نو وہ بندے کبھی پسند نہیں ہو سکتے۔ اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی حدیث پاک کے اندر قرآن مجید کے اندر رحمت پہ بہت زور دیا، اور رحمت و جذبہ جدوں دل نرم ہو جاتا ہے وہ بندہ ظلم نہیں کرتا۔ ذرا اندازہ کرو، بہت بڑے عالم ہے صحابی عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی انہوں نے ابو الدرداء کہیں، مشہور اپنی کنیت اللہ آئی ہے، جنہیں حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر مشہور ہے، حالانکہ نام عبداللہ، نام گم ہو گیا، کنیت مشہور ہو، ابو الدرداء مشہور ہے، نام عویمر ہے، بہت بہت بڑے عالم ہے۔ حضرت عمر رضی نے اپنے زمانہ حکومت شام دا علاقہ انہوں نے دتا، دین اتنے تو سکھا، اور اتنے کے لوگوں نے بھی لکھا کہ اگر دین سکھاؤ کا معاملہ نہ ہوں تو میں عویمر نو اپنے کو کبھی بھی جدا نہ کرتا، یہ علم کی ہر وقت مینوں بھی مدینے کی ضرورت ہے، مگر دین پھیلاؤنا۔ جا کے ہزاراں لوگوں نے لے کے مسجد بہ گیا، دین کے درس دیتے، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پاڑیا، ذرا اپنے دلوں ٹو بھائی جس خدا نو مننے 99 نام، حالانکہ نام بے شمار ہے مگر چھوٹا جا کورس دیتا بھائی وہ گنے ہی نہیں جانتے بھی کنیاں کہ وہ شانہ سے 99 تے قابو کرو، انہوں پلے بنو، یہ مطابق چلو بھی تھوڑا خدا حکیم مردانہ بے حکمتی دے کام پسند نہیں کرتا، وہ عادل ہے ظلم نو پسند نہیں کرتا، رحیم ہے بے رحمی نہیں پسند کرتا۔ اے نمونہ دیتا تمہوں بجے نیکی اور بجے کرنا، کسی مفتی کو جان دی لوڑ نہیں، اللہ دے نام پڑھتے ہو تو نہ ہی کوئی آ جانا جنہیں تیرے مسئلے کا حل کر دینا، میں جس اللہ نو مندا وہ صفت ہے، وہ مزاج ہے، وہ کس طرح اپنی شریعت اور اپنے دین برداشت کر سکتا ہے، دے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں وہ الٹ مسئلہ دستا وہ مولوی بھلا ہے، وہ آپ گمراہ ہے، اللہ دی شان نہیں سمجھے کہ خدا دی شان نال اس گل کا کوئی جوڑ بنتا، جہاں دین دے مسئلے سے بنونے ایک موافقت کھاندے ہیں، اللہ دی صفات معیار ہے حق و باطل دا، خیر و شر دا، اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت نو بیان کیتا۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دا یہ اثر ہوا کہ اونٹ پالیا سی اور اس اونٹ دا نام رکھیا سی دمون، تے آپ نے اپنے تے لازم کر لیا سی اسی انساناں نہ ظلم کری جانے ہیں تے رحمان اور رحیم رب کو جنت لبدے ہیں، جانور ظلم نہیں کیتا، اندازہ کر لیا بھائی نہ پہاڑ آسانی نہ چک سکتا، وہ تو ایک رائی بھی کدی بد نہیں وہ تے لبیا، اور جے کوئی منگن واسطے آیا بے حضور مینوں دیو میں تو کوئی کام لینا چاہوں تے نال کہتا بے بھائی اینی یہ کیپیسٹی ہے، اینی طاقت ہے یہ آسانی نہ اٹھاؤں گا، یہ تو زیادہ اگر تو لبیں گا تو دل قیامت تو جواب دین ہونا، ظلم نہ کریے تے موت دے وقت آیا میرے بچوں عزیزوں پائیو سرانے سدیا، پھر میں اونٹ مار پھڑ کے لیاؤ سرانے کھڑایا، اور حضرت ابو الدرداء نے آخیا دمون تیرا رب جاندا میں پوری زندگی تیرنا ظلم نہیں کیتا، جدوں دن قیامت تینوں خدا نے اپنی کچہری چ بلایا کہ گواہی دے میرے حق کی گواہی نیک دئی، میں تیرنا ظلم نہیں کیتا، ظلم ساری زندگی خیال رکھا کہ ایک دن رب کو جانا ہے، جانوراں دے بارے رب نے پوچھنا، یہ دین ہے جڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، بے رحمی نہ کرو، اور نتیجہ کی نکلیا اس تعلیم کا نتیجہ ذرا دیکھو، میں آیت پڑھی ہے 220 نمبر ہے سورہ بقرہ، یہ قرآن جڑا رسول کریم علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تو انسان اینے بگڑ چکے تھے، جدوں اللہ نہیں نہ معیار بناؤندے انہوں اگے لا کے امام بنا کے پیچھے نہیں چلتے، جو اللہ کردا وہ کم کرنے بندے نے، تد پیارا بننا نہیں، الٹ بے رحم ہو گئے، سنگ دل ہو گئے، پتھر دل ہو، اور پتھر دل بھی اس مخلوق نہیں ہوئے جہاں نہ لیا اللہ کی قسم دل ڈردار آنسو جاری ہو گئے، یتیم لفظی دنیا چ ایک ایسا کہ جہاں سینے چ پتھر نہیں دے لیا وہ جانتا بے جہاں دنیا باپ نہیں رہا جہاں وہ انگلی پکڑتا یار اس نہ بے بچہ کو کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ ظلم کر اللہ پاک بلا کلا بلا ٹکڑے مولو یتیم، اللہ نے آپ کہڑے مونا آدھے دے کہ اسی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہیں کعبے دے متولی ہاں، شرم کرو تسی یتیم نال اچھا سلوک نہیں کر، اور مخلوق تے گزارے جڑا یتیم بیچارہ وہ کوئی سہارا نہیں رہا، وہ خاطر کوئی جھگڑنا نہیں رہا، تسی وہ بلا ٹکڑے مولو یتیم آنا نہیں تو اچھا سلوک کر، اور قرآن پاک نے کھول دیتا جڑے اللہ تو منہ پھیر جان گے نا وہ دنیا جہان دے علم سکھ رہن، آرایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یتولی، جڑے دین نو نہیں مندے بڑے کل گئے بدے ہاتھ بڑے بڑے تمغے لائے، اللہ پاک فرمایا ایڈا ظلم کہ یتیم نو تکے دیندے، نیک سلوک تو گزاریا قرآن نے یہ دو دا لفظ تکے مار دروازہ تو پرچکار دے فرمایا شرم کرو
سورہ نساء اللہ نے آخیا کہ تمہیں خوف نہیں آتا بھی جی تھی مر جاؤ اور تے بچے اس طرح یتیم رہ جان تو ساری سوسائٹی ادا کی ہو جائے، لوگوں سارے کے دل ادا ہی ہو جاتے چلے کی بنوں گا نہ بچوں، ڈر جاؤ۔ یہ دنیا چ رویہ نہ اختیار کرو، نہ یہ سلوک دنیا پھیلاؤ، جی ہوئی جاچ سکھ لی نہ سارے تو وقت تیرے سے بھی آ سکتا بھائی تو چلا جان بچے چھوٹے رہ جان پھر کی بنوں۔ یہ سورہ نساء چل پا دھکے دین والے یتیماں دا مال کھا جاندے، کہنا ہوں یہ کنے مقدمہ لڑنا ہے، بیوہ عورت ہے یتیم بچہ کھولو، قبضہ گروپ بنے ہوئے، مگر قرآن مجید جو نازل ہوا اے سور آیت کی ضرورت پئی، کنے ڈر گیا پھر وہی کنے انہوں دے دلان یتیماں دا خیال آ گیا، احساس پیدا ہو گیا بھی دنیا بے چکر اللہ چاہ رہا اللہ ہے، اللہ رحمان اور رحیم دے سامنے جدو گئے انہیں آخنا کہ ظالموں شرم نہیں آئی میری مخلوق تو جڑی بے قس مخلوق زور ہی کوئی نہیں سی انہوں نے ظلم کیا، کتوں تک پھر وہ لوگ بدلے، قرآن نے کیویں بدل تھا، اللہ کی رحمت دا دلان تھوڑا جا نمونہ پیدا ہو گیا، اینے مہربان کہ پھر جنہاں دے کول یتیم بچے سی انہاں دے ولی اور سرپرست سی بالکل کام الٹ ہو گیا، انہاں دا کھانا جدا پکاؤن لگ گئے، کہنے لگے نا یہ روٹی جڑی ہو تو کچھ ایسی نہ کچھ تھوڑا جا ود کھا لی، اندازہ کرو توبہ توبہ زمین دیا گہرائیاں ڈگے گڑے چ ڈگے ہوئے لوگ گمراہ، حضور نے اٹھایا اور عرش دی بلندیاں دے پہنچا، فرشتیاں نے اعلیٰ کر دیتے وہ لوگ اس ڈر تو، حالانکہ مسئلہ کوئی بھی نہیں سی، کھانا جے سانجا پکا یتیم دا آٹا کتے زیادہ نہ پی جائے اسی گناہگار نہ ہو جائے علیحدہ، اور علیحدہ تیتھوں تک نوبت پہنچی بھائی کئی بڑی بچ جانا تو بس جانا تو سٹنا پینا، کھانا نہ کہنا نہیں یتیم دا نہیں کھانا، قرآن پاک نہیں کہنا پیا بھی نہیں یہ بھی کم جڑا یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ دوجے پاسے ہوں نکل گیا تھی ایڈی اللہ سختی نہیں دینا چاہیے، قرآن پاک نہیں کہنا پیا یتیماں دے ایڈے پھر سمجھو خیر خواہ اور یتیماں دے بارے خیال رکھنے والے ہو گئے، اللہ نے دوجے پاسے ہوں سنبھالنا پیا کہ اگے تھی اونج ہڑپ کر جاندے سی ہوں اینا ڈر گیا بھی کھانا خراب ہو جاتا سٹ دے جے نہ جی، اللہ پاک نے فرمایا یا سالوں نہ کر یتام آ کے حضور کو پوچھنے لگ پے، سوال کر لگ گئے یا رسول اللہ کئی سارے برا فوت ہو جاندے رشتہ دار یتیم رہ جاندے، سانوں انہاں دا دسو انہاں دا جدا رکھیے کھانا پینا یا ملا لی کول اصلاح لہم خیر، اللہ نے آخیا نہیں جدے رکھنے کی لوڑ نہیں، اصل شاید بے نیت ہونی چاہیے بھی یتیم دا بھلا کرنا، جدے رکھیا رکھو بچ لا کے رکھو جی تو بہتری جنا وہ کام دا کرو، انہوں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، وہ پلائی ہونی چاہیے، اچھی تعلیم دلاؤ، اور جینے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت نسخے کی گل کل الیتیم کل ابر رحیم، بھائی اینا ہی کر لا، لمے مسئلے کی لوڑ نہیں، بھائی یتیم لی ادا ہی تو ہو جا جی اپنے بچوں کی مہربان باپ ہے، وہ نہ سمجھ دو یتیم بچہ، یہ سمجھ جی میرے اپنی گود میرے بچے ہے یہ ادا کا بچہ، دو ہی نہیں ہونی چاہیے، اینا ہی نسخہ تو برتدار ہے، اصلاح لہم خیر، انہوں کی بہتری ہونی چاہیے جداں میں ہوئے، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، وین تخالطوہم فاخوانکم، جے اپنے مال تھی انہوں کا مال ملا لو نال ہی روٹی تو پکاؤ کوئی حرج نہیں تے پائی، میں ایڈا تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر ہونا یہ چاہیے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اس گل دل چ بٹھائی رکھو کہ اللہ نو پوری طرح پتا بھی تو کہ نیت خراب ہے کہ نیت ٹھیک ہے، نیت نیک نہ رہو گے کوئی نہیں، مٹھی ود بھی آٹا پی گیا معاف ہے، تے بری نیت نہ کیتا نہ کام تے دنیا نو تسی دھوکھا دے سکتے ہرا پھیری، اللہ نو پتا چلاکی یہ بے یتیم دا مال کھانا چاہتا، اللہ خوب جانتا کہ تو کون اصلاح کرتا کون مفسد، ولو شاء اللہ لعنتکم، اللہ اگر چاہتا تو بڑی مشقت مبتلا کر دے، مشکل قانون اتار دینا بھی نہیں، الگ روٹی اوکھا کرتا، مگر نہیں، واللہ ان اللہ عزیز حکیم، سارے دین دا مزاج ہے، ساری شریعت دا مزاج سمجھ لو کہ اللہ بے شک غالب ہے، جو چاہے حکم دے کوئی انہوں روک نہیں سکتا، مگر وہ حکیم اور دانا ہے، کبھی غلط حکم نہیں دینا، وہی حکم دینا جڑی بہتری ہے مسئلہ، ہر عالم اور ہر مفتی اپنے سامنے رکھ لے، جدوں شریعت پڑھے جتھے بے حکمتی نظر آئے کہ قانون جڑا بہودہ نظر آتا وہ خدا دا قانون نہیں ہوتا، یہ نسخے کی گل دے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی یا تے سمجھ فصور ہے یا مسئلہ دسنا دی غلطی، واللہ ورنہ اللہ عزیز حکیم غلط کم کر سکتا، وہ ایسا حکم کتنا دے سکتا جنہوں ایک عام آدمی عقلی دوائی دینے بھی آ رہے تو کوئی اچھی بات نہیں نظر کبھی نہیں ہو سکتا، یا تاری عقل کا فطور ہے یا مسئلے دے سمجھ غلطی ہے، روایت ضعیف ہے یا اس آیت دا ترجمہ، پوری کتاب لکھی عقل و نقل، کبھی نہیں ہو سکتا کہ عقل جڑی ہے نقل نہ ٹکرائے، جو قرآن و حدیث ہوگا وہ تمہارا دل پکاروں گا،
ضرور سمجھن دی اللہ جڑا عزیز ہے حکیم ہے وہ قادر مطلق ہے مگر دانا ہے انہیں وہ قانون بنا بندیاں دی بہتری اور جڑے مسلط ہے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جڑا انسانوں تنگ ہے یعنی وہ یتیماں دے مال لٹن والے جنہاں دا قرآن نے شکوا کتاب ٹکے دیں گے مڑ کے انہیں ڈرے تے انہیں نیک ہوئے نہیں یہ روٹی بھی رکھے اے بس جاوے سٹنی پوے کھانی نہیں کتے مجرم نہ ہو جائے قرآن نو کہنا پیا نہیں ایڈی گل نہیں نیت نیک ہوئے کوئی رام نہ نیک ہو گئے بالکل نیک اتنے نیک ہوئے اور کنا خوش قسمت سی ہو یتیم وہ دی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ جنگ احد ہوئی اور صحابی شہید ہو گیا اقربہ رضی اللہ تعالیٰ بنو جوہینہ تو اقربہ رسول کریم علیہ السلام نے بچے نو ویکھیا اے 36862 نمبر ہے کنز المال دا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ دی تاریخ تے ابن مندہ دی کتاب رسول کریم علیہ السلام نے بچے نو ویکھیا لما قتل ابی اقربہ تو یا محدن اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کی یتیم تے بڑے ہوئے تے ہون گے مگر ایڈا دا یتیم جڑا خوش قسمت کو نکلیا فرماؤں میں گیا نبی علیہ السلام کو جب میرا باپ شہید ہو گیا تو میں روندا تھا ابا بھی نہ رہا یتیم رہ گیا چھوٹا جا فقال یا حبیب ما یبکیک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پتر کیوں رونا اما ترضى ان اكون انا اباک وعائشہ امک اور قربان دائیے فرمایا پتر تو اتنے خوش نہیں ہو جاتا پر تیرا ابا ہن میں تے تیری ماں عائشہ تیری امی عائشہ تے میں تیرا باپ نا شہید ہو گیا کربا تے کیڑی گل ہے تو پت نہ رو تو راضی ہو جا اس گل تے تیرے ابا دی تھا میں تیرا ابا تے تیری ماں دی جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تیری ماں کول تو بلا یا رسول اللہ بی انت خوش ہو کے نے آخیا میرے ماں باپ قربان جان اللہ دے رسول میں راضی میں نے جڑی دولت مل گئی ایدوں وڈی کڑی ہے فمسا علی راسی اللہ دے رسول اللہ السلام نے پھر میرے سر سے ہاتھ پیار دیتا فکان اثر یدی من راسی اسود او سائر ابیض تے کرامت دی ظاہر ہوئی اللہ دے رسول دے سر تے ہاتھ پھیرن دا نتیجہ میں بوڑھا ہو گیا اور سارے بال پٹے ہو گئے وہ کالا تھا رہا جتھے آپ دا ہاتھ پھیریا وہ کالے ہی رہے بال حالانکہ باقی جنہیں سی بال ہو سفید ہو وکانت لی رتتن فتفر فیتن حلت فرمایا میری زبان چ وال پیندا سی میں بولن دی کوشش کر رہا بولیا نہ جاندا رکاوٹ پیندی سی تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنا لب مبارک تھوڑا جا میری زبان پہ ڈالیا اکدا کھول گیا گنڈ کھول گئی وقال لی ما اسمک قلت بہیر قال بل انت بشیر پوچھا پتہ نہ کیا تیرا کہنے لگا بہیر فرمایا بہیر بدلتا بشیر تیرا نام تیرا نام اللہ دے رسول فرمایا بشیر ہے تے تیری ان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا تے ابو میں تیرا اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے پھر دلان میں اینا بدلیا یتیمان اینا پیار کیتا بے توانوں پتا صحیح بخاری دے اندر آؤں گا خطبہ دے رہا سی رسول کریم علیہ السلام بندہ مسجد دروازے داخل ہویا انہیں کہا اللہ دے رسول فصلیں تباہ ہو گئی مال مر گئے رستے رک گئے کیا سالی بارش نہیں ہوئی آپ نے اسے ہاتھ اٹھائے خطبے کی لوگوں نے اٹھائے دعا کی تھی ایک ٹکڑا بھی نہیں سی بدلتا ویخنے بدل چھا گئے سارا آسمان تک لیا اینی بارش ہوئی بھی 7 دن نہیں وردا رہا اور اگلے جمعے پھر بندے نے اٹھ کے کہنا دیا بھی یا رسول ہون تھے مکان پہ گیا سب کو برباد ہو گیا دعا کرو اللہ بارش نو روکے بارش ہوئی اس وقت جب آپ ممبر تے سی بارش اتری سورہ کریم علیہ السلام دی داڑھی مبارک تے قطرے بہ رہا سی تے آدمی نے کہا بھی یا رسول آج اگر شاعر ہوندا کہ وہ اپنے شعر تھوڑے سامنے پڑھتا شعر ابو طالب نے کہا سی رسول اللہ کے چاچے نے کسی موقع پہ کہا سی امام بخاری نے نقل کی وابیض یستسقی الغمام بوجہی سوال الیتام عصمت الراملی اللہ کے رسول کی شان کا کیا سونے مکھڑے والا جدے چہرے دا واسطہ دے کے اللہ کو بارش منگی جاندی جدے اینوں سامنے کر سکتا اللہ تیرا حبیب آیا می ور پئی سمال الیتام یتیماں دا والی ادوں کیا ابو طالب نے کہ یتیماں دا والی وارث یتیماں دے سر چ ہاتھ دین والا تسی اپنے ابے نو کی لبنا میں ابا تواڈے دکھاں دا میں وارا سمال الیتام عصمت الراملی اور جنیاں بیوہ عورتاں انہاں دا بھی سرپرست یہ نہیں حضور پاک نے فرمایا اے میرے چاچے دے اشعار ہے اور باقی اللہ نے مینوں ایہو ہی بنایا ایڈاں دا ہی بنایا یتیماں دا والی اور بیواواں دا وارث رسول کریم علیہ السلام نے پیار کیا بہت پیار کیا یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیرے اور صحیح بخاری اور دوسری کتاب اس طرح انگاں کر کے آکھیا یہ درجہ مل سکتا کسی انا وکافل الیتیم کہاتین
میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا یتیماں کی خبر لین والا اس طرح جی دو انگلیاں جانا چاہیے میرے نال ہوگا. امام ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حق علی من سمع هذا الحدیث ان یعمل به لیکون رفیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ فلا منزلۃ افضل من ذلک. جہاں بھی مسلمان اس حدیث کو سنے انہوں چاہیے ٹوٹ کے پی جائے اور حق بننے کا دے اس حدیث سے عمل کرے تو یتیماں کی خبر لوے تاکہ وہ جنت رسول اللہ کے کول چلا جائے. حضور کا ساتھی ہو جائے کیونکہ جنت لوگ چلے جان گے مگر ادوں بڑا درجہ کوئی نہیں بھی رسول اللہ درایا ہو ایڈا درجہ پاؤ گا. یتیماں کا حضور نے آخیا کہ یتیماں کی خبر گیری کرو یتیماں کا خیال کرو. اور بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت خلیفہ امیر المومنین کہہ رہا ہے ویکھیا ایک بچہ لوگوں نے پھڑیا چمگٹا امیر المومنین کا بچہ جڑا وہ لہو وگے خلیفے کے پتر کا لہو وگے. آپ نے آ کے پوچھا کی قصہ انہوں نے آخیا اس بچے نے تے بچے کو ماریا تو ماں وہ کول کھڑی ساری دنیا خلیفے کے پت کی حامی ماں تیری کھڑی میرے پتر نے مارتا ہوں بادشاہ کا پتر. جب امیر المومنین پوچھی گل ماں نے صرف یہ کیا امیر المومنین یہ بچہ یتیم ہے بس وہ کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جی رو رو کے داڑھی درد بہت بات تھک جو ظالمو کیوں بچے کو پریشان کیا. میں جب اپنے بچے کا باپ آیا اینی دیر تھی پڑھی رکھا بے قسم تیری کھڑی رہی کہ میں گھبرایا ڈریا رہا چھڑ جو یہ میرے بچے کا کچھ نہیں بگڑیا انہوں پیار دیتا کیا پت کوئی گل نہیں تو میرا بیٹا. اسلام کی برکت دیکھو جس رسول نے آ کے آخیا نیکی بدی لبن تھی افلاطون اس تو مر گئے گل نہیں مکی فلسفہ اخلاق کا مشکل سوال حل نہیں ہویا تو کہڑی شہ نیک آخرا کہڑی گل تو اینی ہے کہ اللہ نو ویکھ لیا کرو جو کم اللہ کرتا وہ برا نہیں ہو سکتا. لج پاک اس تو جو اللہ رحم کرتا رحم ہی نیکی ہے ظلم ہی نیکی ہو سکتی. رحمان رحیم خدا رحمت پسند کرے ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء رحم کرو تو اٹھ بھی رحم ہو جانوراں تک رحم سے. اور حدیث پاک چاہتا اللہ کے رسول اتوں سے فرمایا اسی بے ظالم ہوئے ہیں تھنگ دل ہوئے جو مرضی کری پھر رہے کہ ایک شخص دوزخ صرف اس تو چلا گیا کہ انہوں نے ایک شاخ کٹ دی. فرمایا بیڑی دی ایک شاخ سی جہاں سائے تھلے آ کے لوگ بہتے کسی نے تکلیف نہیں تھی ایویں ایک ویڑیا اٹھیا اور رستے چ اس شاخ میں کٹ دیا ٹہنی کٹ دی مسافروں لی تکلیف توپ ہو گئی. اللہ نے ایسے پر انہوں جہنم داخل کرتا کہ تینوں خوف خدا نہیں ہے کی نقصان تیرا کر دی. کنے جانور اتنے آ کے اپنے گھونسلے بنا سی کنے مسافر بنتے سی اس ٹہنی کیوں کٹیا. رسول کریم علیہ السلام فرمایا میں دوزخ نوں ویکھیا ایک عورت نوں ویکھیا جتے ایک بلی مسلط سی وہ بلی انہوں کٹتی سی تو عورت چیختی سی مینوں دسیا گیا دے نے بلی نوں بن چھڈیا نہ چھڈیا غریبنی نوں بجا کے اپنا کیڑا مکوڑا کھا لیندی نہ آپ کچھ کھلایا سک سک کے رو رو کے بلی مری. اللہ نے اسے سزا دین جہنم بھیج دیا کہ تینوں اس بار دوزخ ساڑنا رہے بلی تیرے تے مسلط کرنی اتنا بے رحم اور ظالم ہونا. خدا کا ایک جانور جڑا اور دوسرے مقابلے سکھایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جنگل جا رہا کنواں ویکھیا پیاس لگی وچ اتریا پانی پیتا باہر آیا ویکھیا کتا ڈول ہے نہیں سی اتنے رسا کوئی نہیں سی پوڈیا کے ذریعے جا کے نے پانی پیتا کتے نے ویکھیا زبان ایڈی باہر آتی گلی مٹی کرنا مرن دیا کرا پیاس نہ ترس آ گیا. کدی بھی اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ظاہر نہیں کرتا ترس آیا کہ میری جان تو کی بنی سی غریب کتا کی حال ہے انہوں ہور کچھ نہیں سجا اپنے سر کا کپڑا دوپٹا اس عورت نے لایا وہ جتی بنی اپنی موجہ بچ اتارا اور پر پر کے لیا لیا کے جتی کا پیر جڑا سی اس کتے نو پیا کتا پانی پی کے جڑا سی نا خوش ہو کے چلا گیا. خبردار پیغمبر حال مرد کہ دابر گناہ نے عفو کر. اللہ دے رسول نے خبر دیتی بے مال کے کائنات نے اسلحے کی پہلے بخش دیتا تو لوگوں نے آخیا یار سب کتے میں پانی پلاؤ سی فرمایا ہاں جہے جی جان ہے پہ سور ہے اللہ تعالیٰ انہوں پانی پاؤن سے خوش ہوتا وہی تو مخلوق حلال حرام نے کر دیتے جانور نہیں ہوتا خواہ بخواہ دکھنا دے موقع ہوئے نقصان پہنچا پھر وہ عادل رہی آپ بھی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا مارتا موت کا محکمہ بھی ہے گا دبائیاں ہوں گی موقع صرف مارتا بھی ہے مگر بے موقع نہیں بے موقع جڑا ہر شہ اپنے ٹکانے سے ہے جب قتل کی نوبت آنی انہوں نے آخنا قتل واجب ہو گیا مرتد ہو گیا شادی شدہ دانی نے قتل کیتا ہوں یہ مارنا نیکی ہے اتنا ہی جی رب موت دینا پھر نہیں وہ ظلم رہنا مگر خام خواہ دکھ دینے لوگوں ستاؤنا یہ کوئی نیکی خلق خدا نہ اچھا سلوک کر برتاؤ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدیث کی کتابیں چاہتا ایک شخص نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا پتھر ہے کئیاں دے پتھر ہے
اور میں کنا رواں نہ کڈا آواز کرے انہوں نے آنسو نہیں آتا. ایک قسم تے کل پتھر اللہ آندا پتھر بھی سخت ہوں شد قسم. کئی ایڈے آ بھی انہوں نے دل پتھروں بھی پیڑے ہو جاتے ہیں انہوں کی نرمی نہیں آتی. سوز و گداز نہیں ہوں رون نہیں آتا. حالانکہ گریا اور سوز اللہ کی بہت بڑی ہے. انسان کا دل پتھر نہیں ہونا چاہیے نرم. اس صحابی نے آخیا اللہ کے رسول علیہ السلام میرے چ خامی ہے میں ویخنا ہے بڑی دنیا جڑی ہے نا مگر میرے چ کبھی نہیں دل نرم ہوا نہ مینوں کرونا آیا میرا کچھ علاج کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روے یا نبی ہریرہ رجلا شکایر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا قلب اپنے روح لا کے آتے سی حضور کو جی اسی ڈاکٹر حکیماں کو جسمانی بیماریاں نہیں جاننے ہیں روحانی علاج نہیں آتے سی. حضور میرے دل میں روگ لگا. انہیں آخیا میرا تو دل پتھر ہوا. رسول اللہ نے پھر علاج کی کیتا جی تو بڑا علاج کوئی نہیں. جب بندہ جیندا ہوئے وقال این رتا یلینا فمتا راس الیتیم فرمایا جب چاہنا آنا میں دل نرم ہو جائے آج تو کر بے گلیاں بازاراں لب کے یتیم بچے دے سر پہ ہاتھ پھیرا کے سوچا کر بے دنیا کس طرح تنا یہ کوئی سارا نہیں دیکھی دل نرم ہوتا. فرمایا یتیم دے سر پہ ہاتھ پھیر مسئلے حل ہو جاتے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ان الیتیم اذا بکا اہتزا لبکا ارسلمان. اور کس نے گلا دسیاں ساری بائبل پڑھ جو ایڈے ایڈے قاموس لکھے یتیم دا لفظ ہی نہیں لکھا. تورات یتیم لفظ ہی نہیں جانتا. ایک قرآن ہے جلے یتیم یتامہ رسول اللہ دی حدیثاں پڑھی یتیم جیسی مخلوق نے آخیا تو ابن عمر فرماتے ہیں ان الیتیم اذا بکا اہتزا لبکا عرش الرحمان. اندازہ کرو کہ فرمایا جب وہ یتیم روندا رہا کسی موقع سے رحمان دار چلتا اللہ دا تخت کم تھا اسے کہ بچہ رویا یہ سر سے پیار دینے والے میرا رویا میں پج کے چک لیا. یتیم روندا رہا ماں مارے مان کریں دے شام پئی کر آون کھیڑ مل کے آ گئے تے ماں با یتیم نو آنے کس نو حال سنا. رات آؤں جنہیں کھیڑنا لنگھی نہ باپ ہے نہ ماں ہے پر باپ یتیم جسے روندا اللہ دار چلتا. یقول اللہ تعالی للملائکتی یا ملائکتی من ذا الذی ابقى هذا الیتیم الذی غیبت اباہ فی التراب. اللہ پھر اپنے فرشتیاں نو پوچھتا ہے اور فرشتیو کس آدمی نے اس بچے نو رویا جہے باپ نو میں مٹی دفن کرتا موت تے میں باپ نو دسی. کون ظالم نکلے جنہوں نے ترس کرنے کی بجائے اس بچے نو رویا تھا. فذکر الملائکۃ ربنا انت عالم. فرشتے آندے رب تو سب تو زیادہ جاننا. فیقول اللہ تعالی یا ملائکتی یشہد ان من اسکت وردان عذر یوم القیامہ. اللہ نے میرے فرشتوں گواہ ہو دو پھر جن نے اس روندے نو آپ کے چپ کرایا تو خوش کر دیتا کوئی کھلونا دے کے کوئی شے دے کے راضی کرتا سی یتیم نو. میرا وعدہ رہا اب دن قیامت میں انہوں خوش کروں. جس یتیم نو خوش کیتا میری ذمہ داری اب دن قیامت میں انہوں خوش کروں. اس پاروں روح بیان دے اندر عمل اسی فرماؤں ہے الا تا نہ گریت کے عرش عظیم بلرزد ہمی تم بگریت یتیم. خبردار حرکت نہ کریں کہ یتیم رو پوے. تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ جب یتیم روندا اس ویلے اللہ تعالی شاہ کم دا اللہ تعالی زلزلے چ آ جاندا. اللہ فرشتیاں نوں آندا کون ہے ظالم باپ کے دن میں ماریا تو یہ دن زیادتی اور ظلم کیتا. اس پاروں قرآن مجید دی تعلیم نے اللہ دے رسول علیہ السلام دے اسکین نے لوگوں نے کسے رکھا سن لیا تسی قرآن تو کہ لوگ جڑے مال کھاندے سی وہ علیحدہ رکھنے لگ پے انہوں کا روٹی چکنا راہ بچ کسی کو ذرہ کھادا نہ جائے دوسری نہ ہو جائے کھائی جاندے. بیواں دے مال ہڑپ کرے درائی سمجھتے ہیں پٹواریاں نہ آ گیا محکمہ مال نہ مل گیا کھا پی گیا دب گیا کیا بڑی چترائی ہے ساری دنائی. دنائی کوئی نہیں حماقت ہے بے وقوفی ہے. بہتری یہ چیز جی تھوڑا اور میرا خدا رحم الراحم ہے رحم کر ہر شہر سے ترس کھانا. ادنا ہی حدیث پاک چاہتا اللہ نے جو دنیا بنائی لکھ کے تختی اپنے اگے رکھ لی. یعنی جس طرح ہر حکومت کا ایک دستور ہوں حکومت چل رہی اس آئین پہ اللہ نے کیا آئین بنا ان رحمتی سابقت غضبی عرش دے اگے لگی ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے غالب ہے. غصہ تھوڑا رحمت زیادہ. اس تو ظالموں بھی کدی یہ نہیں مولت ملتی ہے بھائی چنگے پڑے دیندار جڑے انہوں کی مت ماری جاتی ہے بھائی اینے مسلمان ماری جاندے ہیں اینا ظلم کری جاندے بساں چائی جاندے پھر کافروں اللہ دے گا بھائی وہ رحمت دی روکی کری بھائی رحمت آندی دے دو آخری موقع دے بندے دا پت بن جائے توبہ کر لے آخری حد تک ڈالتے بھی میں معافی دے دیا. کوئی ایک تو بڑا حوصلہ ہونا کہ سمندر بھی چک برابر ریت دے دانے ورگے گناہ ہون ایک باری کیا استغفر اللہ ربی واتوب دلوں کہ معافی منگنا تے باز آیا اللہ اللہ میں بخشتا والا ابالی
تے میں سوچتا بھی نہیں بخشاں کہ نہ بخشاں، اس ویلے قلم پھر گیا اس تو جڑا اسی چاہنا نا امریکہ آیا تباہ ہو جائے بھون گے نہ باز آئے تھے، مگر رب اپنی رحمت ساڈے غصے پاروں ختم نہیں کر سکتا۔ رحمت جڑی وہ بہت بڑی ہے، غضب وہ مقابلے بہت تھوڑا، چانس دینا چارے بنے نہ باز آئے پھر نشان اس طرح مٹاؤنا بھی پھر دنیا کرنا نہ ہاتھ آؤ گی کہ اللہ دی پکڑ جو آؤں انہا بدشاہ ربک لشدید۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ الحمدللہ دے دو بچہ ہے کہ اشتہار اللہ بہت لمبے چوڑے پرچے نہ دی جو وقت اگے ہویا ہے بہت کٹھے ہو گئے یار سارے رکھو نا اینی نہیں گل بننی۔ ایک پشت دعا دی درخواست ہے کہ روزگار تو فارغ ہے انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مہربانی یتیم کی تعریف فرما دیں۔ یتیم ہوئی جڑا باپ نہ رہے یا ماں نہ رہے، دونوں چیک دی موت ہو جائے یتیم ہی۔ ایران دے تیسری سالانہ 2 روزہ حدیث کانفرنس بمقام مرکزی مسجد اہل حدیث کوٹ امین الدین بتاریخ 17-18 ستمبر بروز جمعہ ہفتہ خطبہ جمعہ عظیم سکال پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب دیں گے۔ دیگر علماء کرام ارشاد اللہ قصری، ڈاکٹر فضل الہی، محمد حسین شیخو پوری، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، سید عطا اللہ شاہ بخاری، قاری عبدالحفیظ، قاری حنیف ربانی۔ اعلان ہے حافظ عبدالرحمن آزاد صاحب کی طرفوں 2 دن واسطے کانفرنس ہوئی رہی ہے، جمعہ اور ہفتہ کوٹ امین۔ ضروری اعلان کر کے اندلہ معذور ہوں۔ مرخہ 23 ستمبر 2004 بروز جمعرات بعد نماز مغرب الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ پیپلز کالونی میں حفاظ کی دستار بندی کے سلسلہ میں عظیم الشان محفل حسن قرات منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک بھر سے جید قرائے کرام تشریف لا رہے ہیں۔ تشریف لا کر اپنے قلوب کو انوار قرآنی سے منور فرمائیں۔ محمد سعید انور، پرنسپل الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب مذہب و تمدن کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ احباب کے پرزور اصرار پر محدود تعداد میں بہر اسٹال پر موجود ہے، جو حضرات نہ حاصل کر سکیں وہ بتا دیں، آئندہ جمعۃ المبارک میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ والسلام مدنی۔ بہت ضروری اور قیمتی کتاب ہے، چھوٹی ہونے کے باوجود 13 کتاباں سے پاری ہے، لے لینی جے جنہوں نہ ملے مدنی صاحب نے لکھا دے، پھر وہ اور باقی لے آؤں۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 19 بوقت 8:30 بجے شروع ہوگا، اس سے مسجد 15 روزہ احباب شرکت فرمائیں۔ ماہ نامہ کاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں۔ ایک امتحان میرے اور تواڈی پیش آ گیا کہ 2 بچے اپنے جانن والے جمعے تو پہلا ملے۔ اللہ دی قدرت ہے، ان کئیاں نے مذاق اڑانا بھی ہے، لوگ کیوں پھر اس طرح کر دے کہ ایک غریب آدمی دے گھر 4 بچیاں بیک وقت پیدا ہوئی اور امریکن ہسپتال جا 4 بکس بند ہے اور تندرست ہے، مگر خرچ روز دا انہوں نے آکھا 1.5 مہینہ رہنا پینا، 2000 روپیہ روزانہ دا خرچ ہے۔ اے ہن تسی میری بات سن رہی ہے، اس غریب بھی نہیں بھی 1000 ہی جیسا کہ سن تو بعد زیادہ لمبی بات بھی میرے نہ ہمت ہے نہ طاقت، اللہ دا نام کہ یہ خرچہ ہونا چاہنا بچیاں تو کسی کی بچیاں نہیں تھوڑیاں بچیاں انہوں دی مدد فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دنیا اور آخرت جڑی نہ برکت دے گا۔ یہ معمولی گل ہے، لکھاں کروڑاں سی اجاڑی جانے ہیں، لائٹنگ پہ لگا دینا ہے بچیاں دی شادی سے۔ 4 بچیاں رسول اللہ دی امت ہے، حضور دی امت دیاں بچیاں، انہوں دی مدد فرماؤ، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے نفع دا سودا اللہ مہربانی فرمائے۔ آج جڑا نہ ہو اکٹھا بھی کرو، اور اگر ہون نہ ہو سکے تے باقی لوگ بھی جڑے ہو اس سلسلے جڑ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، کمی اور کوتاہی نہیں چھڑی، پورا کرنا۔ اپنیاں سمجھو بھی ساڈے گھر 4 بچیاں پیدا ہوئیاں، رسی انہاں نوں پالنا، اللہ خوش ہوگا، او دا رسول خوش ہوگا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے آخر ایک چھوٹا میں کیا مسئلے نہ پوچھا کرو، میرے سوال ہے کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، پردے کا خیال رکھ کے صبر و ہمت حوصلہ کر کے جا کے دعا کر کے آ سکتی۔ یہ آواز اچھی ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، باقی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید توفیق دے کہ میری بات کو یہ محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ میری تو دعا یہی ہے کہ نام محمد سے اجالا کر دے، رسول کا نام دے، اس سے ہمیں دنیا میں روشنی پھیلانی چاہیے۔ رسول پاک کے ہم خادم ہیں، آپ کے پاؤں کی خاک ہیں، ہمیں جو ملا حضور کے صدقے ملا، ہم کہاں مسلم ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ اس لیے ہر کلمہ گو کا کام ہے کہ وہ جہاں بیٹھے جہاں جائے حضور کے دین کا بہانے سے چرچا کرے۔ اللہ اس کی توفیق